بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے معروف کالم نگار جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم پیش کرنے لگا ہوں اور اس میں کچھ اپنی رائے کا اضافہ بھی کرنے لگا ہوں۔ میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، میری بات سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی بات جو ہے وہ حتمی کیونکہ نہیں ہوتی۔ وہ کالم آپ پہلے ملاحظہ فرمائیں اور ساتھ ساتھ اس کے جہاں بھی ویسی بات وضاحت طلب ہوگی اس کا تبصرہ بھی ہم کر دیں گے کہ میں نے عرض کیا میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے۔ وہ ہنسا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ وہ بولا، ہم جرمن دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہم سے صرف ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہٹلر سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا لگا کر کہا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں حیران ہوں، جرمن قوم ایک وقت میں ہٹلر کے لیے تن من اور دھن قربان کر رہی تھی اور پھر اچانک جرمن لوگ اپنے کسی بچے کا نام تک ہٹلر نہیں رکھتے۔ ہٹلر کا نام سن کر آپ سب کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور ان دونوں رویوں میں صرف 2 سال کا فاصلہ ہے۔ 1944 تک جرمنی کا ہر شخص ہٹلر کے حکم پر دوزخ میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوتا تھا، لیکن 1945 میں وہی ہٹلر پوری قوم کے لیے گالی بن گیا۔ یہ تبدیلی حیران کر دیتی ہے۔ وہ مسکرایا اور آہستہ آواز میں بولا، میرے بھائی، ہم جرمن خود کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے دنیا میں کوئی قوم ہم سے زیادہ پڑھی لکھی، سمجھدار اور بہادر نہیں ہے، اور ہم لٹریچر میں بھی لیڈ کرتے تھے، ہم ٹیکنالوجی میں بھی لیڈ کرتے تھے، پوری دنیا سے آگے تھے۔ ہماری یونیورسٹیاں آئنسٹائن، سگمنڈ فرائیڈ اور نیٹشے جیسے لوگ پیدا کر رہی تھیں۔ دنیا میں ہائیڈل برگ نام تھا، ایک برانڈ تھا۔ جب لوگ ایجوکیشن کی کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے، اس وقت ہم دنیا کو پرنٹنگ پریس، ڈیزل انجن اور مرسڈیز BMW اور ہم 3 دن میں پورا ہوائی جہاز تیار کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے ملک میں 3 سیاسی جماعتیں تھیں اور تینوں کے اپنے کالجز اور ان کے لیڈرز اس وقت تک کونسلر نہیں بن سکتے تھے جب تک وہ ان کالجز سے ڈگری نہ لے لیتے تھے، اور ہم خودداری میں بھی دنیا میں بہت آگے تھے۔ کوئی شخص جرمن ہو اور وہ بھیک مانگ لے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر اتنی سائنسی، عقل مند، سمجھدار اور ٹیکنیکل قوم ہٹلر کے پیچھے لگ گئی اور ہم نے نہ صرف پوری دنیا کی مت مار دی بلکہ 8 کروڑ لوگوں کی جان بھی لے لی۔ معذرت کے ساتھ جاوید چودھری صاحب، آپ میرے سینئر ہیں اور ماشاءاللہ میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کو کیا یہ لگتا نہیں کہ ہماری ساری قوم بھی بالکل سیم ہے؟ کہ ہم نے کب تک کس پہ اعتبار کیا، اور خود آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کس نے کیا حال کیا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری فوج نے، اداروں نے، سب نے کیا کیا حال کیا؟ اس ملک کو بالکل لوٹ کا مار سمجھ کر کھایا۔ جو آپ سے وہ قوم تو پھر بھی سمجھ گئی، ہماری قوم تو ابھی تک نہیں سمجھی۔ ہم میں سے جب بھی کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے، ہم اگر واقعی اتنے سیانے تھے تو پھر ہم نے یہ جھک کیسے مار دی؟ ہم ہٹلر کے پیچھے کیسے لگ گئے؟ بس یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس سوال سے پرہیز کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، اسے تھپکی دی اور ہم الگ الگ ہو گئے۔ یہاں بھی ایک بات کرنے کے قابل ہے کہ وہ تو قوم پھر بھی قوم تھی جن کو یہ شرمندگی ہوئی اور جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ لیکن جناب، ہماری قوم تو وہ قوم بنی اسرائیل ہے جس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے کہتے ہیں کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہم اپنے ہاتھ سے لوٹتے ہیں۔ یہ صرف کسی ایک لیڈر کی معذرت کے ساتھ میں بات نہیں کر رہا، میں قائد اعظم اور محمد علی جناح کے بعد کوئی لیڈر کو میں لیڈر نہیں مانتا، کیونکہ سب نے ملک کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا۔
وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا ایک جرمن پروفیسر کے ساتھ ایئرپورٹ پر مکالمہ تھا. ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے. وہ فرینکفرٹ جا رہا تھا اور میں ہیلنس کی. لاؤنج میں رش تھا، لہٰذا ہم دونوں ایک میز پر آگے. بات شروع ہوئی تو میں نے اس سے سوال پوچھ لیا جو پوری دنیا 75 سال سے جرمنوں سے پوچھ رہی ہے، اور مجھے پہلی مرتبہ جرمن قوم کی شرمندگی کی وجہ معلوم ہوئی. مجھے پتا چلا جرمن قوم اپنی حماقت پر شرمندہ ہے. ہم انسان جب دھوکہ کھاتے ہیں تو ہم دو قسم کی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں. پہلی تکلیف نقصان سے متعلق ہوتی ہے. کسی نے آپ کو دھوکہ دے کر آپ کی رقم، آپ کی جائیداد یا آپ کا کوئی اثاثہ ہڑپ کر لیا. آپ کو یقیناً تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیف وقتی ہوگی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس نقصان کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. دوسری تکلیف بے وقوف بننے کی ہے، اور معذرت کے ساتھ ہم بہت عرصے سے بے وقوف بن رہے ہیں. اور پھر وہی مطلب کہ کسی کو اگر احساس ہو جائے پھر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جب احساس ہی نہ ہو تو پھر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے اڑتے پرندے کے پر بھی گن لیتی تھی. چاچے ہم یہ سارا کچھ کر لیتے تھے، لیکن پھر ہمیں اپنے سامنے بیٹھی جو ہے چھپکلی بھی کیوں نظر نہیں آئی. وہ کہہ رہے کہ وہ بقول ان کے کہ ہم نے باس کو گنا سمجھ لیا اور زندگی بھر کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے. تو یہ تو ہوگی ان کی بات. اب ہم اپنی بات کرتے ہیں. وہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ پوری قوم کی بات کروں گا ساتھ، کیونکہ وہ بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی قوم کا حصہ ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہی ہوا. فوج اور آئی ایس آئی دونوں سمجھدار اور منظم ادارے ہیں. ان کا سسٹم بھی مضبوط ہے. یہ کسی اجنبی سے ملاقات سے پہلے اس کا پورا ڈیٹا جمع کرتے ہیں، اس کا تعلیمی، نفسیاتی اور طبی تجزیہ کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک شخصیت کی بات نہیں ہے. یہ جب سے بھی پاکستان بنا ہے یہی کچھ ہوتا رہا ہے. ان کی ادارہ جاتی یادداشت بھی بڑی تگڑی ہے. آپ کو ماضی کی کسی شخصیت کے بارے میں کسی ادارے میں تحقیق کی رپورٹ یا نہیں ملے گی، لیکن فوج اور آئی ایس آئی کے آرکائیو میں برٹش آرمی کی تشکیل سے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ تک خطے کے ہر اہم واقعے اور شخص کی مکمل رپورٹ مل جائے گی. آپ نے اگر 1949، 1965، 1971 اور کارگل کی جنگ کے بارے میں کوئی بھی چیز معلوم کرنی ہو، آپ سٹاف کالج چلے جائیں، آپ کو وہاں ہر چیز مل جائے گی. میرٹ اور ٹریننگ میں بھی یہ ادارے پرفیکٹ ہیں. یہ پورے ملک سے بیسٹ نوجوان تلاش کرتے ہیں، انہیں تراش کر ہیرا بناتے ہیں. اور فوج میں کتابیں پڑھنے کی شرح بھی بہت زیادہ ہے دوسرے اداروں سے نسبت. ہمارے پروفیسر پوری زندگی میں اتنی کتابیں نہیں پڑھتے جتنی کتابیں ایک عام فوجی افسر بننے تک پڑھ جاتا ہے. اور ہمارے اداروں کی میز پر کامیابی کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں. دنیا میں اس وقت چار بڑی طاقتیں امریکہ، روس، چین اور بھارت. ہماری فوج اور آئی ایس آئی ان چاروں کی دائی ہے. بالکل ٹھیک. کاش یہ دائی اپنے گھر کا بھی خیال کر لے، اپنے جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو بھی پکڑ لے. کاش ہم نے امریکہ کو 65 سال اپنے ساتھ لٹکا رکھا ہے اور یہ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ہم سے جان نہیں چھڑا سکا. ہم نے سوویت یونین کو توڑ کر روس بنا دیا اور اب اس کے ساتھ تعلقات بھی استوار کر رہے ہیں. یہ ہمیں سستا تیل اور گیس بھی دینے کو تیار ہے. چین سے پوری دنیا خائف ہے، لیکن اس سے ہماری جو دوستی ہے وہ شہد سے میٹھی، ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری ہے. بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، لیکن ہم نے اسے آج تک ہلنے نہیں دیا. بھارت کے 1 ارب 40 کروڑ لوگ آج بھی پاکستانی سرحدوں کی طرف خوف سے دیکھتے ہیں، اور ہم اگر اس فہرست میں گلف کی ریاستوں کو بھی شامل کر لیں اور تو ہماری اچیومنٹس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. ہم آج گئے گزرے حالات میں بھی سعودی عرب، یو اے ای اور شاہی خاندانوں کے محافظ بنے ہوئے ہیں. دوحہ میں فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی بھی ہمارے پاس تھی، اور یو این کے پیس مشنز بھی ہم نے ہمیشہ لیڈ کیا. ہماری آئی ایس آئی دنیا کی 6 بڑی سیکرٹ ایجنسیز میں سے ہے. یہ بھی مشرق وسطیٰ اور ساؤتھ ایسٹ کے معاملے میں اس کی محتاج ہے. امریکہ نے افغانستان میں آنا ہو اور پھر واپس جانا ہو، راستہ بہرحال آئی ایس آئی سے ہو کر گزرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری آئی ایس آئی، ہماری فوج واقعی پیشہ ور ادارے ہیں، لیکن بس بہرحال کاش یہ اپنے ملک پر بھی توجہ دیں، کیونکہ اگر یہ ملک پر توجہ دیں گے اور ان جھوٹے سیاستدانوں سے، مکار سیاستدانوں سے، ان لٹیرے سیاستدانوں سے اس کو بچائیں گے
تو پھر ہی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے ایک چور کو بھگا دیا دوسرے چور کو لا کے بٹھا دیا. یہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ چاہیں تو جو پاکستان کی عدلیہ بھی پاکستانی ہے، پاکستان کی فوج بھی پاکستانی ہے، یہ چاہیں تو سارے ادارے مل کر ایک ایسے ایماندار لوگوں پر ٹیکنوکریٹ حکومت بنائے جو اس ملک میں سخت ترین احتساب کرے. یہ جب تک نہیں ہوگا ہمارا ملک معذرت کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس لیے یہ کام کرنا پڑے گا، اور ہر ایک جو چور بندہ ہے، جو لٹیرا ہے، اس سے ہر چیز لینی پڑے گی. اور سب کو پتا ہے عدالتوں کے پاس سب ثبوت موجود ہیں، ان کے پاس پوری رپورٹس پڑی ہوئی ہیں. عدالتوں کا بھی احتساب کرنا ہوگا، ورنہ پھر مولا علی شیر خدا کا وہی قول کہ ظلم سے حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ناانصافی سے نہیں. اور آپ کے سامنے ہے ناانصافی ہو رہی ہے تو حکومت، یہ ملک نہیں چل رہا. جس دن انصاف قائم ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، تو یہ ملک انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کرے گا. یہاں پہ مقصود کسی بھی ایک لیڈر کی بات کرنا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ سارے ایسے ہیں. کیا ملک میں چند ٹیکنوکریٹ لوگ نہیں ملتے جو ایماندار ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری، لیکن ان کو آپ پورا اختیار دیں، ان کو اچھے طریقے سے الیکشن کمیشن میں بھی ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے جو اتنے زبردست ایماندار ہوں کہ پتہ چل جائے، کسی کی جرت نہ ہو وہاں سے کام کرنے کی، اور ان کو وزیر اعظم یا ان کے برابر اختیار ہونے چاہیے. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کبھی ہم نے اس سے بہت ساری چیزیں تو ہم نے اس پہ یہ کیا وہ کیا، سارا کچھ اس کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، لیکن کبھی اس سے اچھی چیز سیکھی؟ اس کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ پورے اپنے ملک میں کس طرح سے الیکشن کرواتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ دھاندلی کی بات بھی کر سکے، کیونکہ دھاندلی وہاں پہ زیرو ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی ہماری جو پاک فوج ہے اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دھاندلی میں شریک ہے، کبھی کسی پر لگایا جاتا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ لگایا جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. یہ ان کو پورے طریقے سے اپنے پورے نظام کو مستحکم کرنا ہوگا. لیکن یہ معذرت کے ساتھ یہ اس نظام کی میں بات نہیں کر رہا، نیا نظام لانا ہوگا. جب تک نیا نظام نہیں آئے گا یہ ملک ایسے ہی رہے گا. اور خدا را آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس ملک پر رحم کریں اور اس ملک کو صحیح ڈگر پہ لے کے آئیں. ہم نے، ہمارے بچوں نے، ہم نے، سب نے اس میں رہنا ہے. یا پھر وہی بات ہے کہ بس ہر ایک نے جو یہاں سے کمانا ہے، یہاں سے لوٹنا ہے، لٹانا ہے اور سارا باہر لے جانا ہے. میری تجویز ہے کہ جو بھی اس ملک کے اعلیٰ عہدوں سے فارغ ہوتے ہیں، چاہے وہ وزارت عظمیٰ ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس ملک میں رہے، دوسرے ملک میں جا کے مت رہے. کیوں؟ آپ نے اس ملک کو اسی لیے نہیں سنوارا کہ آپ نے یہاں سے لوٹ کے لے کے جانے، باہر چلے جانا ہے. اس لیے اس ملک کو سنوارا نہیں ہے. کاش آپ یہ سب کرتے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اس ملک کے بیچارے بھوکے پیاسے ترس رہے ہیں، اور یہ سب جتنے امیر لوگ ہیں، جتنے سے بڑے بڑے لوگ ہیں، کیا یہ سب مل کے اس وقت جو ملک بحران میں ہے نہیں نکال سکتے؟ نکال سکتے ہیں. کیوں نہیں نکالتے؟ اپنے گھروں میں تو نوٹوں کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں، ہر چیز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. باہر کے ملکوں میں اتنی پیسہ ہے، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں لوگوں سے در کبھی جرمن سے، کبھی سعودیہ سے، کبھی IMF سے، کبھی ورلڈ بینک سے. کیوں؟ کیا یہ فقیر ہے؟ ان کے پاس سب کچھ ہے. یہ جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، یہ جو اس کا بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو عمران خان ہے، یہ فلانا ڈھمکانا، سب ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ تمام صحافیوں کو نظر نہیں آتا؟ اس بات کو فوکس کریں اور اس ملک کا نظام سخت کریں اگر اس ملک کو بچانا ہے. تو معذرت کے ساتھ آگے دنیا 2023 میں جا رہی ہے اور یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں میرے منہ میں خاک.